تم لوگوں نے ظلم کی بنیاد پر جو انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، تاکہ ہم تمہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان عظام اور سامنے تشریف فرما میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، بچوں اور پردہ نشی خواتین، میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں بہت سارے اجتماعات، محفلیں، جلسے منعقد ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ جلسہ، یہ اجتماع ان عام جلسوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں اجتماعات کی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں۔ کوئی جلسہ سیاسی ہوتا ہے، کوئی جلسہ کسی اور غرض اور مقصد کے تحت ہوتا ہے، کوئی اجتماع ذاتی مفادات کی بنیاد پر منعقد کیا جاتا ہے، کوئی حسن حسانے کے لیے، تفریح تباہ کے لیے یا اور دیگر کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو جلسہ ہے اور یہاں جو آپ کا جمع ہونا ہے، یہ دین کی نسبت پر ہے۔ دین کی نسبت سب سے عظیم نسبت ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جائے، وہ نسبت بڑی عالی ہے، بڑی بلند ہے، بڑی بابرکت ہے، بڑی باسعادت ہے۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ، اچھی نیت و ارادوں کے ساتھ، عمل کے جذبے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور جو بھی بات ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اس کی بات بڑی ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہیں، اور آپ کی جو باتیں ہیں وہ بھی سب سے عظیم ہیں۔ آپ کا تذکرہ عظیم ہے، آپ کا تذکرہ باعث برکت اور باعث سعادت۔ اس لیے پورے مجمع سے میری درخواست ہے کہ جو جہاں بھی ہے وہ جلسہ گاہ میں آ کر جو خالی کرسیاں ہیں اسے پر کرے۔ یقیناً وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بہت لمبی گفتگو کا قائل نہیں ہوں، میں مختصر سی بات آپ سے کروں گا، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور جو پیغام آپ کے سامنے رکھا جائے اس پیغام کو آپ دلوں میں اور ذہنوں میں بٹھاتے چلے جائیں، تاکہ آپ کا یہاں آنا، جمع ہونا، قربانیاں دینا، اپنی نیند قربان کرنا، اپنی راحت قربان کرنا، یہ سب قبول ہو۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی۔ یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے، لیکن یہ سورت اپنے اندر ایک پورا پیغام رکھتی ہے۔
زندگی گزارنے کا طریقہ واضح کرتی ہے، پورے قرآن کے پیغام کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جمع ہوتے تھے اور ملاقات کرتے تھے، علیک سلیک کے بعد، خیر و عافیت کے بعد جب رخصت ہونے کا وقت آتا تو اس سورت کا مذاکرہ کرتے، ایک دوسرے کو سناتے تھے تاکہ مقصد واضح ہو، مقصد ذہن میں پوری طرح مستحضر ہو اور زندگی کو اصولا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں زندگی عطا کی ہے، یہ ایک امانت ہے اللہ کی طرف سے، یہ زندگی ایک امانت ہے۔ ہم اللہ کی زمین پر، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے اور ہمیں بلانے والا بھی اللہ ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ تو زندگی کا جو نظام، جو وقت، جو مرحلہ ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ یہ ایک ایسا ہمیں موقع اللہ نے فراہم کیا ہے جس کو ہم بھونا کر کے، اچھی طرح گزار کر کے، اچھی طرح برت کر کے، اچھی طرح سنوار کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور دائمی جنت کے مستحق قرار پا لیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کامیاب اور ناکام انسانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس سورت کا آغاز ایک قسم سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم سانسیں لے رہے ہیں، ہماری صبح و شام ہو رہی ہے، جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ زمانہ ہے۔ اللہ اس زمانے کی، اللہ ہماری زندگی کی، اللہ ہمارے وقت کی، اللہ ہمارے عمر کی اور ان تمام چیزوں کی جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں، قسم کھا کر کے ایک بات ارشاد فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان ٹوٹے میں، خسارے میں، گھاٹے میں، تمام کے تمام انسان۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو انسانوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، کیا مرد اور کیا عورت، کیا ان پڑھ کیا پڑھا لکھا، کیا جاہل اور کیا عالم، ہر ایک نقصان میں، ہر ایک خسارے میں، ہر ایک تباہی اور بربادی کے راستے پر ہے۔ تو اے اللہ، اے پیدا کرنے والے، اے ایشور، اے گاڈ، اے لارڈ، یہ بتائیے کہ اس نقصان اور خسارے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس تباہی اور بربادی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، کیسے اپنی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو 4 کام کر لے گا وہ تباہی سے، بربادی سے، ذلت سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ سب سے پہلے فرمایا گیا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سب سے پہلا کام یہ ہے جو اس تباہی اور بربادی سے ہمیں بچا سکتی ہے، وہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ پر ایمان وہ نہیں ہے جو ہم لائے ہوئے ہیں۔ ہمارے والد مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، ہم نے مسلمان گھرانے میں آنکھیں کھولی تو ہم مسلمان شمار ہوتے ہیں، رجسٹر میں ہمارا نام عبداللہ ہے، آفاق ہے، الیاس ہے، زاہد ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے صفات کے ساتھ، کردار کے ساتھ پورا مکمل نظام اسلام کا لے کر چلتا ہو، اسلام کی خوشبو اس کے وجود سے آتی ہو، اس کے کردار سے آتی ہو، اس کے طرز عمل سے آتی ہو، وہ ایمان مطلوب ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ
اس طرح جس طرح سے صحابہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان کیا کہنے، ایمان جھلکتا تھا ان کے کردار سے، ان کے زندگی سے، ان کے معاشرت سے، ان کے معاملات سے، ان کی ہر چیز سے ایمان جھلکتا تھا۔ وہ ایمان مطلوب ہے، زبان کے چٹخارے والا ایمان مطلوب نہیں ہے۔ وہ ایمان کی ہر حال میں ایک اللہ سے ہونے کا یقین، کرنے والی ذات اللہ کی اس بات کا یقین، اچھے اور برے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس بات کا یقین، نفع اور نقصان اللہ کی طرف سے اس بات کا یقین کامل۔ دنیا ایک طرف، اس کے مطالبے ایک طرف، اس کے افکار ایک طرف، اس کی باتیں ایک طرف، لیکن جو بات اللہ نے کہہ دی اور جو بات اللہ کے نبی نے کہہ دی اس پر مکمل ایمان ہو، اس پر مکمل عقیدہ ہو، اسی میں خیر کا پورا یقین ہو، وہ ایمان مطلوب ہے۔ پہلے اللہ پر، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمارے لیے رہبر ہیں، آپ ہمارے لیے مقتدا ہیں، ہم آپ کی پیروی کریں گے، ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ آپ کا اسوہ، آپ کا نظام، آپ کی زندگی، یہی وہ زندگی ہے جس میں ہم سب کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اللہ نے کامیابی کو مقدر کیا ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اس کے نبی کی بات مانو۔ کہیں فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ جو نبی ہیں جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو، اسے پکڑ لو، اس کو عمل میں لے آؤ، اپنے زندگی سے اسے باندھ لو، اور جن کاموں سے وہ منع کریں ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ یہ حیثیت، یہ مقام ہمیں دینا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ کے ہر عمل کو، آپ کے ہر طریقے کو اللہ رب العزت نے اسوہ بنایا ہے، بہترین اسوہ قرار دیا ہے۔ فرمایا گیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ اے لوگو، اے نبی کے ماننے والوں، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے۔ تم کسی بھی اعتبار سے دیکھو گے نبی کی ذاتی زندگی، نبی کی اجتماعی زندگی، نبی کا معاشرے کے اندر مقام، نبی کے گھر کی حیثیت، نبی کا بیویوں کے ساتھ معاملہ، نبی کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ معاملہ، نبی کا اپنے دامادوں کے ساتھ معاملہ، نبی کا یہودیوں کے ساتھ معاملہ، نبی کا عیسائیوں کے ساتھ معاملہ، نبی کا مشرکین کے ساتھ معاملہ، نبی کا اپنے دشمنوں کے ساتھ ویوہار اور تعلق، ہر چیز میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ وہی نمونہ عمل اللہ کے نگاہ میں قابل قبول ہے، وہ سکہ رائج الوقت ہے، اسی کو اپنانا ہوگا، اسی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اگر تم تباہی سے بچنا چاہتے ہو، بربادی سے بچنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامران ہونا چاہتے ہو، تو نبی کو اپناؤ، نبی کے کیریکٹر کو، نبی کے کلچر کو، نبی کی معاشرت کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کی معیشت کو، نبی کی شادی بیاہ کو، نبی کے معاملات کو، ہر چیز کو تمہیں اپنانا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر ہم نے نبی کی طرح نماز پڑھ لی، کچھ جلسے کرا لیے اور کچھ آپ کا تذکرہ ہو گیا، باقی ہماری زندگیاں آزاد ہیں۔ جہاں جہاں بھی ہم نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں گویا ہم آپ کے اس طریقے کا انکار کرتے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ 100% اپنے آپ کو لے آؤ۔ تو فرمایا اگر تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، کس پر؟ اللہ پر، اس کے رسول پر، قیامت کے دن پر، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس پر، اللہ کے کلام پر۔ یہ کلام برحق ہے، یہ پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اس میں ہم سب کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور یہ ھدی للمتقین ہے، یہ ھدی للعالمین ہے۔ اس قرآن کا حال یہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اے ایمان والو،
والوں، اے لوگوں، اے انسانوں، دنیا میں جہاں بھی جو بستا ہے، رہتا ہے، اللہ کی دھرتی پر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی فضاؤں میں اور آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اس کے دیے ہوئے پانی کو پیتا ہے، اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا یہ جو کلام ہے یہ بالکل سیدھا راستہ بتلاتا ہے، یہ سیدھا راستہ بتلاتا ہے، یہ ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے، جنت کی، اللہ کے رضا کی، کامیاب ترین زندگی کی یہ خوشخبری سناتا ہے، اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو قرآن کو اپنا نمونہ بنائے گا، اپنے سامنے رکھے گا، اس کو پڑھے گا، اس سے احکامات لے گا، اس کے مطابق اپنے زندگی کو مزین کرے گا، تو پھر یہ قرآن اسے منزل تک پہنچا دے گا۔ اس قرآن پر ایمان لانا، اس قرآن پر ایمان لانا، ہمارا کیا حال ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس سے استفادہ کرنا اور اس سے احکامات لینا اور اس کو رہبر سمجھنا اور اس کی رہبری میں اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ جس کتاب نے عربوں کے اندر انقلاب برپا کر دیا، وہ جاہل بدو اور دیہات کے رہنے والے اجڑ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا تھا، ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھی، ان کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کے فاتح بنے، پوری دنیا کے فاتح بنے اور پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے بنے۔ آج قرآن بھی ہمارے پاس، اللہ کے احکامات بھی ہمارے پاس، نبی کی سیرت بھی ہمارے پاس، سب کچھ اسی طرح ہے، لیکن وہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں وہ خوبصورتی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں وہ کشش نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ایک عقیدت اور تقدس کی چیز سمجھا ہوا ہے، ہماری عملی زندگی اور ان چیزوں میں ٹکراؤ ہے، تصادم ہے، اور جب تک یہ تصادم ہم ختم نہیں کریں گے اور ان چیزوں کو عمل میں نہیں لائیں گے، خدا کی قسم کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ فارمولہ انقلاب وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اسے اختیار کیا جائے گا، عمل میں لایا جائے گا تو تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں گی۔ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها حیبت الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنهی عن المنکر حرمت برکت الوحی واذا تسابت امتی سقطت من عین اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف، صریح، واضح، دو ٹوک انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب میری امت، میری طرف نسبت کرنے والے اور میرے نام لیواؤں، جب میری امت کے یہ لوگ جو ایمان والے کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، جب دنیا کو اہمیت دیں گے، قابل وقاعت سمجھیں گے اور دین کو بے وقاعت سمجھنے لگیں گے، دین ان کے نزدیک بھولا بسرا ہوگا یا چند رسومات اور چند عبادات تک محدود ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها حیبت الاسلام، تو دشمنوں کے دلوں سے اسلام کی ہیبت ختم ہو جائے گی، اسلام کی ہیبت دشمنوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی، اور جب یہ امت امر بالمعروف، بھلائی کا کام کرنا اور برائی سے روکنے کے عمل کو چھوڑ دے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب مسلمان آپس میں گالی گلوچ کریں گے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں گے، ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے، اس کے منصوبے بنائیں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، سر پھٹول کریں گے، ایک دوسرے کا حق ماریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ سقطت من عین اللہ، تو پھر یہ مسلمان اللہ کے نگاہ سے گر جائیں گے، اللہ کے نگاہ سے گر جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نگاہ سے گریں گے تو پھر اس کی مخلوق کی نگاہ سے بھی گر جائیں گے۔ آج مسلمان اس دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن بے وقاعت ہیں، بے حیثیت ہیں،
کوئی ان کا وزن نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کا اللہ پر اس درجے کا ایمان ہے، نہ آخرت پر اس درجے کا ایمان ہے، نہ قرآن پر اس درجے کا ایمان ہے، نہ اللہ کے حبیب پر اس درجے کا ایمان ہے۔ صرف چند باتیں ہیں، چند رسمیں ہیں جس کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت سب سے پہلے ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے، اگر تباہی سے، ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، اللہ کے کلام پر ایمان لاؤ، اس طرح جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ پھر فرمایا ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، مطمئن نہیں ہونا ہے، بلکہ جو ایمان کے تقاضے، جو ایمان کے مطالبے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ جو اچھے کام قرآن کہتا ہے، نبی فرماتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے، ان تمام اچھے کاموں کو ہمیں اختیار کر لینا ہے، اور جن برائیوں سے، جن خرابیوں سے، جن بدعات سے، جن رسومات سے، جن خرافات سے قرآن اور ہماری شریعت روکتی ہے، ہمیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے۔ تو جو کام کہا گیا ہے اسے کرنا ہے، جو نہیں کہا گیا ہے اسے نہیں کرنا ہے۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ جو کام کہا گیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دین کی خدمت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین جاننے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارا وقت بہت تنگ ہے، ہم بہت مصروف ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، نکاح ہوتے ہیں، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، اس وقت ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ رونا روتے ہیں کہ صاحب معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ شریعت نہیں ہے، لوگ حساب کتاب نہیں لیں گے، لوگ آپ سے کل قیامت میں سوال نہیں کریں گے، سوال وہ کرے گا جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے آپ کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے۔ آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہے، اس سے شرم کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے، اس کو آگے رکھنا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں یہ چیز اہم نہیں ہے، لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ صبح آپ کی چائے پی کر آپ کی تعریف کرتے ہیں، شام کوئی اور چائے پلا دے تو آپ کی برائی کرتے ہیں، یہ لوگوں کا معیار ہے، لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہمیں نیک کام کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے، کلمے پر موت آ جائے۔ تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے یہ دو کام سب سے پہلے کرنے ہوں گے، ایمان اور عمل صالح۔ پھر فرمایا ابھی پوری طرح نہیں بچے، ابھی 50% اس تباہی سے تمہاری حفاظت ہوئی ہے، دو کام اور کرنے ہوں گے، تب مکمل اس تباہی سے تم بچ پاؤ گے اور کامیاب ہو سکو گے۔ تیسرا کام فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اے مسلمانوں، اے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والوں، اے عمل صالح کرنے والوں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے علم بردار بننا ہوگا، تمہیں اسلام کا نمائندہ بننا ہوگا۔ تم جہاں بھی رہو، اگر تم ملازمت کرتے ہو تو وہاں، اگر تم مزدور ہو تو وہاں، اگر تم کسان اور کاشتکار ہو تو کھیت اور کھلیان میں، اگر تم وکیل ہو تو کورٹ اور کچہری میں، اگر تم ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر کی ڈسپنسری اور اسپتال میں، جہاں بھی کہیں ہو پہلے تم مسلمان ہو، پہلے تم اسلام کے نمائندے ہو، پھر اس کے بعد تم ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، ٹیچر بھی ہو، ماسٹر بھی ہو، پروفیسر بھی ہو، جو بھی ہو تم بعد میں ہو، پہلے تم کیا ہو؟ مسلمان ہو، اسلام کے نمائندے ہو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تمہیں حق کا علم بردار ہو بننا پڑے گا، تمہیں سچ کہنا ہوگا، سچ کی عادت ڈالنی ہوگی، حق بات لوگوں کے سامنے کہنا ہوگا، اس بات سے بے خوف ہو کر کے کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کہیں میری بات کا برا نہ مان جائیں۔ خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے اللہ کی رضا مقدم ہے، اللہ کے حبیب کی رضا مقدم ہے، اس کے بعد
بعد پھر ہم سوچیں کہ کون آتا ہے، کس کا نمبر آتا ہے۔ لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جو سچائی ہے، جو حق پر مبنی بات ہے وہ ہمیں کہنا ہے۔ کوئی برا مانتا ہے مانا کرے، کوئی اچھا سمجھتا ہے سمجھا کرے، ہم تو اسلام کے نمائندے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اسلام کی نمائندگی کیا ہوتی ہے؟ ایک صحابی ہیں ربیعی ابن عامر، رستم کے دربار پر میں جانا ان کا ہوتا ہے، ایک ایلچی اور نمائندے کے طور پہ جاتے ہیں، اور جب رستم ان سے مطالبہ کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے، تمہیں کیا چیز لے کر آئی ہے، عرب کے اس ریگستان میں تم ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس مال کی کمی ہے، ہمارے پاس کپڑوں کی کمی ہے، ہمارے پاس غلے اور اناج کی کمی ہے، ہم تو بہت پریشان حال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سنو ہم کیوں آئے۔ اب آپ غور کیجئے، نبی علیہ السلام کے مدرسے کا ایک تربیت یافتہ صحابی رسول ربیعی ابن عامر اپنا تعارف کیسے کراتا ہے، حق کا اعلان کیسے کرتا ہے، کس کے سامنے؟ وقت کی سپر پاور طاقت اور حکومت کے چیف آرمی رستم کے سامنے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى ساعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ کہا اے بادشاہ، اے چیف آرمی، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ میرا بھی مالک تمہارا بھی مالک ہے۔ اس نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں نے ظلم کی بنیاد پر جو انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، تاکہ ہم تمہیں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کے غلامی میں لائیں، اور ہم تمہیں اس لیے یہاں پر تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ تمہارے مذہب کا جو ناانصافی ہے، مذہب کی آڑ میں جو چھوا چھات ہے، مذہب کی آڑ میں جو اونچ نیچ ہے، مذہب کی آڑ میں جو بٹوارے اور تقسیمات ہیں، ہم انسانوں کو تمہارے مذہب کے اس ظلم سے نکال کر کے اسلام کے رحم کے، اسلام کے عدل کے، اسلام کے انصاف کے اس نظام میں لے کر کے آئیں جو ہر ایک کو مقام دیتا ہے، ہر ایک کو عزت دیتا ہے، ہر ایک کو قریب لاتا ہے، ہر ایک کے گود کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ عورتوں کو بھی حقوق دیتا ہے، مردوں کو بھی حقوق دیتا ہے، بچوں کو بھی حقوق دیتا ہے۔ اس اسلام کے زیر سائے ہم ان تمام انسانوں کو لے آئیں جنہیں تم نے ظلم کے ذریعے سے کچل دیا ہے، اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور تمہیں عدل و انصاف دکھائیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے اور کیسا وہ عدل اور انصاف کرتا ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو انہوں نے وہاں پر پیش کیا۔ یہ ہے وہ حق گوئی، یہ ہے وہ اسلام کی نمائندگی جس کی آج ضرورت ہے کہ ہر مسلمان اسی طرح جہاں بھی رہے اللہ کے نظام کو، شریعت کے عدل و انصاف کے قوانین کو، اس کی رحمتوں کو اور اس کی ضرورتوں کو بیان کرے۔ تو فرمایا گیا اس سورت مبارکہ کے اندر کہ تیسرا کام یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے علمبردار بنو، حق کے باوقار بنو، حق کی بات کہو۔ جب بھی کوئی حق کی بات لے کر اٹھتا ہے تو اسے چیلنجز کا اور مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا گیا آخری اور چوتھا کام بھی تمہیں کرنا ہوگا اگر تم واقعی کامیابی چاہتے ہو، اور وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب تمہارے خلاف ماحول بنے، مخالفتیں اٹھیں، مخالفتوں کا طوفان اٹھے، تو پھر جم جاؤ حق پر، برداشت کرو اللہ کے دین کے لیے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو، اپنے خلاف لوگوں کی باتوں کو۔ یہی تو نبی نے کیا، ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ کا، شیبہ کا، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو برداشت کیا۔ ایک دو دن نہیں، 13 سال مکے میں برداشت کیا۔ پھر مدینے گئے تو وہاں عبداللہ ابن ابی السلول نامی منافق تھا، اس کا پورا ٹولہ تھا، یہودی الگ تھے، ان سب کو آپ برداشت کرتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، اپنا کام کرتے رہے، اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سب مٹ گئے، نامراد ہوئے، اور اللہ نے آپ کے لائے ہوئے نظام کو پوری دنیا میں برپا کیا، اور
سوا لاکھ صحابہ کا ایک ایسا قیمتی مجمع آپ چھوڑ کر کے گئے جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا, قرآن ہم تک پہنچایا, نبی کی سیرت ہم تک پہنچائی, اسلام کو پہنچایا, ایمان کو پہنچایا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے خود اپنی کامیابی کا راستہ طے کریں, قرآن کو رہبر بنائیں, اللہ کی ذات پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح ایمان مقصود اور مطلوب ہے. نبی علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل مانے, گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی, زندگی کے تمام نظام میں نبی علیہ السلام کو ہم آپ کی اقتدا اور اتباع کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ دین ہماری نسلوں تک کیسے پہنچے گا. ہماری گود میں پلنے والے بچے جو اس وقت مشرکانہ عقائد کے زہر سے مسموم ہو رہے ہیں, آج پورے ملک میں مختلف نظام کو اس طرح لانچ کیا گیا ہے, اس طرح اس کو تھوپا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کا ایمان مشکل میں ہے. یہ جو نئی نسل ہے جو اسکول اور کالجز کے ہم نے حوالے کر دیے ہیں, وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے, وہاں کیا ذہن سازی کی جاتی ہے, بہت ہی خطرناک یہ پورا موضوع ہے. لہٰذا تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس بات پر توجہ دینی پڑے گی کہ جو نسل پل رہی ہے ہمارے گودوں میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے کھیت کھلیانوں میں, ہمارے آنگن میں, اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے, وہ اللہ سے کتنا وابستہ ہے, اللہ کے حبیب سے کتنا وابستہ ہے, وہ اسلام کو کتنا سمجھ رہی ہے. یہ اس وقت کا بہت بڑا کام ہے. ایک تو اپنی حفاظت, دین پر مضبوطی سے جمنا اور اپنی اولادوں کی تربیت کرنا, ان کی دینی بنیادوں پر تربیت کرنا, ان کو مکتب سے جوڑنا, مدرسے سے جوڑنا, مسجد سے جوڑنا, تاکہ ان کا اسلام باقی رہے. آج تو صورتحال یہ ہے کہ اسکول اور کالج کے بچوں کو جمعے کی اہمیت پتہ نہیں, کیونکہ جمعہ آتا ہے انہیں معلوم نہیں ہوتا, پورا وقت اسکول میں جاتا ہے. پلاننگ کے تحت چھٹی 3 بجے کی جاتی ہے تاکہ یہ جمعہ نہ پڑھ سکے. ایک جمعہ تھا وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے, اور ہم ہیں کہ کمانے میں, عیاشی کرنے میں, فضول خرچی کرنے میں, ایک دوسرے کو دبانے میں ہم مصروف ہیں, مست و مگن ہے. یہ اتنی زمین میرے پاس ہے, اتنے پلاٹس میرے پاس ہے, یہی ہمارا مقابلہ ہے, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. تف ہے اور لعنت ہے ایسی سوچ پر, اور تف ہے اور افسوس ہے ایسی زندگی پر, سڑی اور بدبودار زندگی پر جو نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. زندگی تو یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے ابھی بیان کیا. یہ 4 بنیادیں آپ سامنے رکھیے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں, کامران ہونا چاہتے ہیں اللہ کے نگاہ میں اور اس کے نبی کے نگاہ میں, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. صاف قرآن کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا, جنت کے بارے میں جس کا فیصلہ کر دیا گیا, وہی کامیاب ہے. ظاہر ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے, اللہ کی رضا اتنی سستی نہیں ہے کہ ساری زندگی ہم شیطان اور ابلیس کے نمائندے بن کر گزارتے رہیں, اپنی منمانی کرتے رہیں, من مرضی کرتے رہیں. اسلام کے نام پر چند رسومات کی حد تک ہم اپنے آپ کو محدود کر لیں, پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ بڑی نادانی ہے. اسی نادانی کو دور کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. عقل مند چالاک کون ہے؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں, آج کے سماج سے پوچھیں, تو وہ یہی کہے گا عقل مند اور چالاک وہ ہے جو دونوں ہاتھ سے پیسہ کماتا ہو, جھوٹ بول کر بیوقوف بناتا ہو, دوسروں کو احمق بناتا ہو, دوسروں کو چغت بناتا ہو, اور خوب پیسہ کماتا ہو, حلال بھی حرام بھی, سود لیتا ہو, سود دیتا ہو, ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہو. وہ بڑا چالاک ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس دولت ہے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں الکیس,
الکیس عقل مند چالاک وہ ہے من دان نفسہ جو کل کے لیے تیاری کرے، اپنے آپ کو تیار کرے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے، حاضری کے لیے کہ مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے پورے زندگی کے نظام کا 60 سالہ 70 سالہ حساب دینا ہے۔ وہاں ہم کیا کریں گے اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوئے؟ من دان نفسہ جو اپنے آپ کو تیار کرے کل قیامت کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے جو تیار کرے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں کامیاب ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها، بے وقوف، ناکارہ، نکما اور خوب بڑے بڑے خواب دیکھنے والا وہ ناکام وہ شخص ہے جو لمبی لمبی امیدیں اللہ سے باندھتا ہو اور یہ کہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑنے پر بھی آتا ہے تو جڑ اکھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ زبردست پکڑ بھی کرتا ہے، وہ انسان کے وجود کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک طرف اس کی صفات یہ بھی ہیں، اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ جو حضور فرما گئے اور جو ارشاد آپ نے ہمیں دے دیا ہم اس کو سامنے رکھیں۔ امیدوں پر زندگی کا آشیانہ تعمیر نہیں ہوتا۔ ایک شخص گھر میں بیٹھا رہے اور یہ امید لگاتا رہے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے گا، دولت آ جائے گی، ترقی کر جاؤں گا، کون اسے عقل مند کہے گا؟ تو وہ آخرت جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پوری زندگی گزارنی ہے، جہاں کی زندگی لامحدود ہے، ہم اس کو صرف تمناؤں پہ حاصل کر لیں گے۔ اپنی چاہت، اپنی مزاج، اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنے گھر کے نظام کو ہم نے باطل کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے اور ہم اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں، سب سے یہ درخواست ہے، یہ چھوٹی سی صورت بہت بڑا پیغام ہمیں اور آپ کو دے رہی ہے۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کوئی بھی مجمع میں ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ چاہے کہ وہ ناکام ہو، اس کی آخرت تباہ ہو، وہ برباد ہو۔ ظاہر ہے کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اللہ جس کے ہاتھ میں کامیابی اور ناکامی ہے وہ فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 4 کام کر لو۔ ایمان لے آؤ، نیک کام کرو، حق کے نمائندے بنو، اور جو مصیبت اس دین پر عمل کرنے میں آئے اس پر صبر کرو، برداشت کرو، مجھ سے لو لگاؤ، تمہیں ہم کامیاب کریں گے۔ اللہ رب العزت میری اس حاضری کو، آپ کی اس جمع ہونے کو اور جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں 2 منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے ہوں، ایک بار آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار سے پہلے، سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار سے پہلے، سرکار تو موجود تھے، سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے، سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے، سرکار سے پہلے۔ سرکار کا ہم کو جو ملا نقش قدم ہے، ملا نقش قدم ہے، سرکار کا ہم کو جو ملا نقش قدم ہے، ملا نقش قدم ہے، یہ ہے ان کا کرم، ان کا کرم، ان کا کرم ہے۔